اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اچھا خاصا ایک انٹلیکچوئل ٹاپک پڑھا، اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید آپ کو بھی مسکراہٹ آ جائے گی چہرے پر کہ تم ان باتوں پہ جھگڑتے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہے، تو تم ان باتوں پر کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ مطلب انسان علم کے ہوتے ہوئے بھی جھگڑ رہا ہے، اور جہاں علم نہیں ہے وہاں تو کوئی جھگڑنے کی بات ہی نہیں تھی۔ بھئی علم ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم جیسے لوگ تو اس پر بھی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی وہ ساری باتیں کہ کچھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ہم ایک ایک چیز پڑھ رہے تھے کہ ہم نے اس کو اپنے سے ایگزامپل دیا، ہم نے اس کو اپنے سے کنسیڈر کیا۔ اب جناب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی دیکھیں بات وہی چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی، اور جہاں ہم نے اینڈ کیا تھا آیت نمبر 67 پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا یہ تعارف ہے کہ ابراہیم نے شرک نہیں کیا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب جناب آیت 68 کو دیکھیے سورہ آل عمران کہ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ترین ابراہیم کے ساتھ، یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ انہیں ابراہیم کا فالوور کہا جائے، اور وہ ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے تھے علیہ السلام، اللہ ان پر علیہ السلام، اللہ ان پہ سلامتیاں نازل فرمائے تمام انبیاء کرام پر۔ تو آپ غور کریں کہ ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام سے جڑنا چاہ رہا ہے اور ابراہیم کے قریب ترین اور فالوور ہونے کا دعویٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ سنو کہ بے شک سب سے نزدیک ترین ابراہیم کے ساتھ للذین، لیے وہ لوگ ہیں کہ اتبعوہ، جنہوں نے اس کے یک رخ کانسیپٹ کو قبول کرنا ہے۔ جو خود یک رخ ہوگا، حنیفی فطرت ہوگا، ایک ٹریک کو مانتا ہوگا، اس کو آئیڈیا ہوگا کہ اس ایک کتاب انزل اللہ کے علاوہ کوئی دین ابراہیم چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی بات بتاتے تھے تو اللہ کی کتاب سے بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے قریب ترین ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کی ہو اس کے طریقے کی، یعنی وحی کی اتباع کی ہو، وَهَذَا النبی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یہ تمام لوگ بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کے ٹریک پر جاری و ساری ہیں۔ تو اے لوگوں سن لو کہ اگر ابراہیم کا فالوور ہونا ہے تو تمہیں بھی اللہ کی کتاب سے قریب ہونا پڑے گا۔ واللہ ولی المؤمنین، کیونکہ اللہ بھی ولی ہیں، ساتھی ہیں، کارساز ہیں مومنین کے۔ یعنی سیدھی سی بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم واقعی ابراہیم کو چاہتے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی عاشق رسول ہو تو تمہیں تو اللہ کے رسول کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنی چاہیے۔ مطلب ہم ہمیشہ اپنے لیے بھی ہر آیت سے اپنے آپ کو جو ہم میچ کرتے ہیں کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول سے اتنا ہی پیار کرتے ہو اور عاشق ہو تو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میسنجر کے میسج کے لائے ہوئے میسج کو عزت کیسے تمہارے ذریعے سے نصیب نہیں ہوتی ہو؟ تو یہ چیز اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہو گیا۔ اب جناب یہ اللہ بتا رہے ہیں، نہیں تو ہم کسی کے ساتھ اتنا نیگیٹو سوچ نہ رکھتے۔ دیکھیں اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وَدَّ الطَّائِفَةُ، ود یہ جو چاہت، چاہنا، پسند کرنا، ودود سے جو اللہ کے نام سے یہ اوریجن ہوا ہے کہ چاہتی ہے جماعت، طائفہ جماعت، کون سی؟ اہل کتاب میں سے کیا چاہتی ہے؟ لو یدلونکم، کہ کاش وہ گمراہ کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے ساتھیوں کو۔ جمع کے سیغے میں بھی آ رہا ہے کہ تم سب کو جو ایک کتاب کے ماننے والے ہو۔ تو اہل کتاب کون چاہتا ہے؟ اہل کتاب، وہ بھی کتاب ہی کے ماننے والے لوگ چاہتے ہیں
کیوں؟ جب کتاب ایک ہی ہے، جب کتاب تصدیق ہو رہی ہے، تو یعنی آپ سے میں بس التجا کروں گی، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را ان آیتوں پہ توجہ دیجئے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تو خود کتاب والے ہیں اور ہم بھی کتاب کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ کاش وہ بھٹکا سکیں تم کو؟ یعنی سب تو چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب تم پڑھ لو، ہماری کتاب تم پڑھ لو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے نبیوں کی کتاب ایک تھی، تو بھٹکانا چاہنے کا مطلب اہل کتاب نے بھی اپنا خود ساختہ کوئی دین بنایا ہوا تھا، اور یہ بھٹکانا چاہتے تھے تم کو کہ اس الہامی دین سے تم کو تھوڑا ہٹا کر ہماری طرح کئی کتابوں کے پیچھے لگا دیں، اور ان کے عالم بھی انہی کتابوں کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ تم کو بھی الہامی کتاب سے ہٹا دیں. تو اللہ نے یہ ہمیں نیگیٹیوٹی بتائی ان کی، نہیں تو ہم کہتے کہ نہیں نہیں یہ ہمارا شک ہے، یہ ہمارا شک ہے کہ یہ ہم کو بھٹکانا چاہتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان کی یہ چال ہے، ان کا یہ ایم ہے کہ یہ کسی بھی طرح تم کو جھوٹی حدیثوں پر لے آئیں اور کسی بھی طرح تم الہامی کتاب کی پیورٹی سے دور ہو جاؤ. اور اس کا اب آپ غور سے دیکھیے گا کہ اللہ فرماتے ہیں جو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ایمان والا تو اس کی باتوں میں نہیں آ سکتا. یؤفک عنہ من افک، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا ہے کہ یؤفک عنہ من افک، کہ وہی جن کی عادت ہوتی ہے نا گھڑنا، جن کی عادت ہوتی ہے باطل دین، وہی ان باطل باتوں میں آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ الحمدللہ جن گھروں میں غیبت نہیں ہوتی، یا جہاں کی بچیاں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں، جو گھر کی مائیں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں غیبت کہاں ہوتی ہے؟ وہ دوسروں کو پیٹھ پیچھے گالیاں کہاں بکتے ہیں؟ ان کے اپنی ذات پر بھی کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ اس انداز سے نوکر ماسیوں کی بھی بات نہیں کرتے کہ وہ غیبت ہو رہی ہو، اور انہیں اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جہاں تھوڑی دیر چائے کے لیے بیٹھو، کھانے کے لیے بیٹھو، تو آپ اس کی برائیاں شروع کر دو اور آپ اپنی محفل کو پلیت کر دو. یہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی گندا انسان ہوتا ہے اسی پر گندگی افیکٹ کرتی ہے. نہیں تو صحابہ کرام جو سچے ہوا کرتے ہوں گے ان کو کوئی جا کے تھوڑی اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکا سکتا ہوگا. تو اس لیے آپ کو اپنا معیار دیکھنا ہے کہ آپ کتنے باروب ہیں اور آپ کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے. تو غور سے دیکھیے گا کہ چاہتی تھی اہل جماعت کی کتاب کہ وہ بھٹکا دے تم کو، تو اللہ نے بھی ہر ایک کو تسلی دے دی. اللہ نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ گمراہ کر سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی، اور یہ اپنے آپ کو اس طرح سے خراب کر رہے ہیں جس کا ان کو شعور ہی نہیں ہے. تو اس پر بھی میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ قرآن پڑھانے والوں سے چڑھتے ہیں، یا اگر یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف قرآن مانتے ہیں تو انہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن جب یہ قرآن کی دشمنی میں اور بھی کچھ کہہ جاتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے کہاں سے پورا ہوگا، قرآن میں ساری باتیں تھوڑی ہے، یہ تم ہم پر غصہ اتارنے کے لیے قرآن کی برائیاں شروع کر دیتے ہو، ہماری برائیاں شروع کر دیتے ہیں. آپ کہہ دو کہ یہ کہاں سے قرآن ان کو پورا اللہ بتا سکے گا، اللہ کہاں سے ان کو مل سکے گا، یہ صرف قرآن پڑھیں گے تو اور بھٹک جائیں گے. یعنی تم نے ہماری برائی کر لینی تھی، تم نے قرآن کی برائیاں شروع کر دی. تو انسان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے تو اپنا غصہ کس پر اتارتا ہے. جیسے ماں بہن کی گالیاں بکنے والے، یہ بہت ہی ان کی اچھی اگزامپل ہے کہ یہ جب اپنا برا یا کسی کا برا سامنے والے کو گالی بک دو، اس کی ماں کو گالی بکتے ہو، اس کی بہن کو گالی بکتے ہو. بلکہ میں نے تو ایسے بھی جاہلوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی گالیاں بکتا ہے. تو انسان کے پاس جب عقل نہیں رہتی ہے نا تو وہ اپنا کتنا نقصان کر جاتا ہے. اس لیے پروردگار فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایک بہت ہی طیب اور پاکیزہ مکان، پاکیزہ لوگ، پاکیزہ سنگت، پاکیزہ کمپنی
اور پاکیزہ ایٹیٹیوڈ نصیب فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جنت سے پہلے گھر میں بھی جنتی ماحول نصیب فرمائیے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جوڑوں اور بچوں سے بہت ٹھنڈک نصیب فرمائیے گا. اب آپ غور سے دیکھیے یا اہل الکتاب کے الفاظ پر, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یہاں پر یا اہل الکتاب بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اہل کتاب بھی ان کو کہا جا رہا ہے اور ان کو ان کی برائی بھی بتائی جا رہی ہے. اس سے پتا چلا کہ یا ایھا الذین آمنو سے جب اللہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے جنتیوں. یا ایھا الذین آمنو کا مطلب نہیں ہوتا کہ اے جنتیوں, اے جنت میں جانے والوں. یا اہل الکتاب بھی پھر یہی ہے یا ایھا الذین آمنو. لیکن آپ نے غور سے اب دیکھنا ہے کہ اے اہل کتاب لیما تکفرون, کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ. تو جو کفر کر رہا ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ اہل کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کرے آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہو. جو اہل کتاب ہو, کتاب کا اہل ہو, کتاب کا تھامنے والا ہو, وہ کفر کیوں کرے گا؟ وہ جب کفر کرے گا تو یا ایھا الکافرون کہلایا جائے گا. انڈرسٹینڈ کہ اے کافروں کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ, پھر ایسا کہا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی استعمال کیا ہے کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کفر کرنے والوں کو بھی کافرون کہا, اور اہل کتاب میں جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو بھی کافر کہا. اس سے پتا چلا کہ ہم مسلمان بھی خدا نخواستہ قیامت کے دن کافروں کے نام سے اٹھائے جا سکتے ہیں. ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کافر بول کر اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ جو عمل نہیں کرتا تو کئی جگہ قرآن میں جسٹ نام ہے, صرف نام ہے. تو اہلی کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو, اس سے پتا چلا کہ اہلی کتاب ایک فرقوں کے نام, ایک لوگوں کے نام جو توریت انجیل کے علم بردار ہونے والے, جیسے ہم قرآن مجید کے علم بردار ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں, ہم نے اس کو صرف اٹھایا ہوا ہے. تو غور سے دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو کہ اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈز. یہ دو کو آپ نے MI لکھنا ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیسے؟ کہ تم گواہ ہو اور تم کفر کر رہے ہو, تو اس میں سب سے پہلا درجہ علماؤں کا جائے گا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ میں آپ نے بریکٹ ڈال دینا ہے کہ یہ تو صاف 99%, 99.9 علماؤں سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہی زیادہ تر اللہ کی کتاب کے شاہد ہوتے ہیں کہ ہاں گواہ ہیں, میں نے خود پڑھا ہے. سامنے والا تو کنفیوز ہوتا ہے نا, یہ تو آ رہا ہے ہاں میں نے پڑھا ہے. تو اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ, اور تم گواہ بھی ہو, تم جانتے ہو کہ کیا کتاب ہے اور کیا غیر کتاب ہے اور کیا تمہاری ہاتھوں کی لکھی ہوئی حدیثیں ہیں. سیکنڈ پوائنٹ, یا اہل الکتاب, آیت نمبر 71, دوبارہ بڑی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا. اے اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل, کیوں تم مکس کرتے ہو, کیوں تم گڈمٹ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں تم گڈمٹ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. اس کی اگزامپل اگر ہم ایسے لے لیں کہ آپ کا بچہ جو آپ کے پیٹ سے نکلا ہے اس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو نا, دن رات آپ کے ساتھ ہے, آپ نے پالا ہے. آپ اپنے ڈرائیور کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے آپ میں یا اپنے بچوں کو یہ تو نہیں کہتے نا کہ بیٹا کسی اور کا بچہ نہیں لے آنا اسکول سے, غور سے بھائی کو ہی دیکھ کے لانا, سوچ سمجھ کر اپنے بھائی بہنوں کو ہی لانا. حق کبھی گڈمٹ نہیں ہوتا, حق کبھی گڈمٹ نہیں ہوتا کہ جی مجھے کھانا کعبہ جانا ہے اور میں بھولے سے چائنا چلی جاؤں, کہ جی اچھا میں ادھر کعبے میں چلی گئی. تو وہ جو حق ہوتا ہے نا وہ گڈمٹ نہیں ہوتا. ادھر کون سی چیز ہے جو گڈمٹ ہو سکتی ہے, تو نمبر 1 ہم اس کا تعارف ڈالیں گے, ہم رنگ. جبکہ کلام پاک بھی حق ہے, لیکن ہم کہیں گے کہ چلو کلام پاک تو کبھی بھی کرپٹ نہیں ہو سکتا,
وہ حق تو کبھی بھی کرپٹ نہیں ہو سکتا، لیکن مکس کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لبیسا۔ لبیسا کیا ہو سکتا ہے؟ لبیسا کیا ہے؟ مکس ہو جانا اور امپیکٹ دینا حق کا، اور فیبریکیٹڈ ہو جانا، جیسے کہ ہماری لون، ہماری واچز، ہماری پرسز، ہماری جو بھی برانڈڈ چیزیں ہیں اس کی کاپی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی حق ہوتا ہے جو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، اور اس پر بھی ہم کہتے ہیں فرسٹ کاپی اور یہ سیکنڈ کاپی ہے کہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ نمبر 1 تو ہم تعارف ڈالیں گے، گراف بنائیں گے کہ جو ہم رنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ اب کون سی چیز ہم رنگ ہے جو اس قرآن کو گڈمڈ کر دے گی؟ تو عربک آپ کے گراف میں پہلی چیز آئے گی، عربک زبان۔ انہوں نے حدیثیں عربک میں لکھی، اور جب ایک عالم عربک پڑھتا ہے خطبے میں یا کتاب میں، اور پھر وہ فضائل اعمال ہو یا پھر صحاح ہو، آپ کی حدثنا اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے حدیث کے آگے لکھنا شروع کیا، رواہ البخاری، رواہ المسلم، اور ان عباس، ان ہریرہ، ان فلاں، ان فلاں، آگے کا جو آپ نے میٹر استعمال کیا وہ تو بڑے سے بڑے لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عربی میں بول رہا ہے وہ قرآن بول رہا ہے، منبر پر بیٹھ کر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے پھر ایسا چہرہ کیا، پھر ان کے دندان مبارک نظر آئے، پھر انہوں نے کندھے جھکائے، پھر انہوں نے کرتا جھٹکا، پھر وہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے یوں کہا۔ یہ سب وہ عربی میں بول رہا ہوتا ہے، سب عربی میں بول رہا ہوتا ہے، اور سب اور بھی جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، پھر اللہ کے رسول کے آگے وہ اونٹ نے سجدہ کیا، پھر جس لکڑی سے وہ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے تو پھر وہ رونے لگ گئی جب نیا منبر بن گیا۔ یہ سب وہ عربی میں آپ کو سناتا ہے، یہ سب وہ عربی میں آپ کو سناتا چلا جاتا ہے ایک عالم۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ادھر صحاح کی اور بات ہو بھی نہیں رہی ہے، یہاں تو اس وقت بھی سعودی عرب میں وہی چیزیں عربک میں آ چکی تھی، پچھلی کتاب اور پچھلی حدیثیں بھی، ان کی خود ساختہ حدیثیں بھی عربک میں آ چکی تھی۔ اس لیے کلام پاک بھی عربک میں آیا کہ تاکہ تم جان سکو۔ آپ اپنی ڈکشنری سے ساری عربی نکالیے، عربک، عین، را، با، یا، عربی کو آپ نے اپنے ڈکشنری سے نکالنا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آیت کیسی جڑے گی کہ ہم نے اس کلام کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم پڑھ سکو، ہم نے اس کلام کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور یہ جن پر الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی آپ کو سکھاتا ہے تو زبان اس کی عجمی ہے اور کلام تو یہ عربی ہے، تو اگر ہم یہ کلام کسی عجمی پر اتارتے یا عجمی زبان پر اتارتے تو تم سمجھ نہ پاتے۔ یہ ساری آیتیں آپ نکالیے ڈکشنری سے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ پچھلی کتابیں وہ جس زبان میں بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن اللہ کا یہ جو پلان، میں جو بات کر رہی ہوں بہت ذمہ داری سے کر رہی ہوں، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اسے بار بار سمجھ بھی سکتے ہیں اور میری غلطی بھی نکال سکتے ہیں، اور میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ جو کہہ رہی ہوں آپ میری فیڈ بیک کر سکتے ہیں، میرا کریکشن کر سکتے ہیں، میں آپ کو ویلکم کروں گی ہمیشہ انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا جو مجھے پلان نظر آتا ہے کہ اللہ نے آخری نبی کے ساتھ سب کو مکے میں بیت الحرام میں جمع کرنا تھا، اور یہ یہودی عیسائی ہمارے مسلکی بھائی بہنوں کی طرح وہاں جمع تھے۔ پچھلی پوری کتابیں، الہامی کتابیں، یہ جو بھی پچھلی زبان میں تھیں سب اس وقت عربک میڈیم میں شائع ہو گئی تھیں، اس لیے کہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے اس کلام کو عربی میں اس لیے اتارا کہ تاکہ تم بات کو سمجھ سکو، اشارے کی زبان میں بھی تمہیں بات سمجھ آ جائے،
عام پبلک کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. سوچئے گا اور مجھے ضرور میری اصلاح کر دیجئے گا. تو یہ لوگ گڈمٹ کر رہے تھے اس وقت بھی اپنی زبان میں ہی، یعنی جو الہامی کتاب ان کی اپنی زبان میں عربک میں آ چکا تھا، انہوں نے اس کو بھی گڈمٹ کیا تھا اپنی ہم زبان سے. آج ذاکر نائک کیا کر رہا ہے؟ آج ذاکر نائک ان کو ان کی زبان کو کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زبان میں جو یہ لکھا تھا، وید میں یہ لکھا ہوا تھا، اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے. وہ ڈنکے کی چوٹ پہ دلیل سے بتاتا ہے کہ وید میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس کا اصلی ترجمہ تو تم خود شاہد ہو، تم خود جانتے ہو کہ اس کا ایکچول ترجمہ تو یہ ہے. تو بتاؤ یہ قرآن کے خلاف کہاں جا رہا ہے؟ قرآن اور یہ تمہاری وید میں کتنی سملر باتیں ہیں. تو غور کیجئے گا کہ یہ مکس کر دیتے تھے، یہ مکس کرتے تھے حق و باطل کے ساتھ، بالکل ہماری حدیثوں اور قرآن کی طرح کہ آج ایک شخص مغالطے میں پڑ جائے گا کہ میں نے خود سنا کہ وہ ایک سینٹنس عربک بولتا ہے عالم، اور اس کے بعد عالم اس کا ترجمہ کرتا ہے. پھر ایک سینٹنس وہ عربک میں بولتا ہے اور اس کا ترجمہ نیچے اردو میں کرتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن اس کے پاس یہ ججمنٹ نہیں ہے کہ یہ جو فریسز بول رہا ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے، یہ قرآن کے ہیں یا حدیث کے. لیکن عربک سے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے. تم دوڑ کے آؤ گے، تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا، تم یوں کرو گے تو میں یوں کروں گا، تم 1 قدم بڑھاؤ گے میں 100 قدم بڑھاؤں گا. یہ چیزیں قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ لیکن وہ عربک میں بتاتا جائے گا، اردو میں ٹرانسفر کرتا جائے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ واہ بھائی واہ، سب کے سب قرآن میں ہے کہ موتیوں کا محل دوں گا، جو یہ کلام کو پڑھے گا اس کو بغیر ٹانکے کا یوں ملے گا، اور اس پر یوں ہوگا، اور فلاں یوں ہوگا. آپ کہیں گے اچھا جی ایسا بھی ہے. تو کیوں تم مکس کرتے ہو؟ اس کا مطلب وہ مکسنگ کس کرائیٹیریا سے ہو رہی تھی؟ اصل کو گما نہیں سکتے تھے لیکن اصل کو چھپا سکتے تھے. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اصل کی حقیقت نہ جانتے ہوں. اس لیے میں آپ لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنے بچوں کو قرآن کی عربک سکھاؤ. اپنے بچوں کو بار بار تھوڑی سی ان کی تجوید درست ہو جائے، ان کو اردو میں سکھاتے چلے جاؤ عربک کے ترجمے کے ساتھ، کہ وہ ایک وقت آئے کہ وہ آپ کا بچہ کہے کہ یہ آیت تو میں نے کبھی بھی نہیں قرآن میں دیکھی، ذرا پلیز مجھے آیت کا نمبر بتائیں گے کہ میں نے تو کئی سال سے قرآن ترجمے سے پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہ آیت تو نظر نہیں آئی کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. ذرا سا مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ بچہ بھی آپ کو بول سکتا ہے. جب کوئی کہے گا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا قیامت کے دن، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو بار بار پڑھا ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو پھر یہ سوا نیزے پر کیسے آیا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی ایک بچہ ایک پکچر دیکھ لیتا ہے نا، اور اگر وہ 2 بار دیکھ لے 10 بار دیکھ لے نا ایک بچہ پکچر، تو ڈائلاگ وہ بولتا ہے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ کیا پاگل ہو گئے ہو، ہر وقت ہیرو بنے ہوئے ہو، کیونکہ اس نے 10 بار وہ پکچر دیکھ لی تھی. اب وہ چلتے پھرتے اس کے ڈائلاگ بولتا ہے. ایون میں نے یہاں تک اپنے بچوں کو دیکھا کہ اگر کوئی دوسرے کپڑے پہنے ہوئے وہی کیریکٹر ہے اور میں کہہ رہی ہوں تم پھر سے وہی چیز دیکھ رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ امی یہ دوسری پکچر ہے، یہ دوسرا پروگرام ہے، یہ دوسری ڈاکیومنٹری ہے. تو ہم کہیں گے تمہیں کیسے پتا چلا یہ وہی تو ہے؟ کہا اس نے بھی کپڑے ہی کہاں پہنے تھے اس میں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو اتنی بار آبزرو نہیں کیا تھا. تو قرآن ایسے آنکھوں پہ نقش ہو جاتا ہے اگر آپ ایمان رکھیں. قرآن اتنا نقش ہو جاتا ہے دماغ پر کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ، آپ کی ماں، آپ کی کوئی بزرگ خاتون بھی وہ بھی کہے گی. میری ایک بہت ہی بزرگ آنٹی تھی، انہوں نے کہا کل میں نے حدیث پڑھی کہ بی بی عائشہ کے یہاں جب نبی بیٹھے ہوئے تھے
تو دوسری بیوی نے حلوہ بھیجا تو عائشہ نے جھوٹ موٹ کا حلوے کی پیالی کو توڑ دیا. تو بیٹا میں نے تو اتنے سال میں ایسے پڑھا، کیا ایسی ایسی باتیں قرآن کرتا ہے؟ کیا بی بی عائشہ پر اس طرح کی بات کرنا اچھا لگتا ہے؟ بیٹا میں تو پھر اس محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکی، مجھے کہتی ہیں. جبکہ وہ ہمیشہ ان کا یہی رونا تھا کہ بیٹا تم بتاتی ہو یہ باتیں میرے دماغ سے نکل جاتی ہیں، مجھے تو تمہاری باتیں یاد ہی نہیں رہتی ہیں، میں اتنے سال سے تمہیں سن رہی ہوں، لیکن نیکسٹ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آج فریال نے کیا بتایا تو میں بتا نہیں سکتی ہوں، میں کیا پڑھوں میں کیا پڑھوں. میں نے کہا آنٹی آپ کچھ نہ پڑھیں، بس آپ جو سن رہی ہیں نا وہ سنتے رہیں، آپ لسننگ میں رہیں، آپ کا عقیدہ درست ہوتا جائے گا، آپ واش ہوتی جائیں گی، آپ فکریں مت کریں کہ آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ صرف گو تھرو کریں، آپ صرف سنتی جائیں. دیکھا آپ نے اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایسے بی بی عائشہ کی حدیث سنی تو انہوں نے کہا بیٹا مجھ سے تو بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور کلام پاک نے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں، اور یہ باتیں کرنا کوئی اچھی بات لگتی ہے؟ اور بھی جھوٹی جھوٹی باتیں تم لوگ کرتے ہو تو تمہاری محفلوں میں ہم کیسے آئیں؟ ہمیں تو بیٹھنا مشکل پڑ جاتا ہے. یہ بزرگ خاتون کا سٹیٹمنٹ تھا. میں نے اللہ کی تھینکفل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گزرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے، کانوں سے گزرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور بری چیز بری لگے گی. تو دیکھیں یہ گڈمٹ کرتے تھے، یہ کفر کرتے تھے آیتوں کے ساتھ، اور یہ گواہ تھے. مطلب اگر یہ قرآن نہ بتاتا تو ہم اتنی نیگیٹیوٹی کسی عالم کے ساتھ نہ رکھتے. اگر قرآن ہمیں یہ نہ بتاتا تو میں کبھی بھی ایسی نیگیٹیوٹی نہ رکھتی کہ انتم تشہدون، کہ ایک انسان گواہ ہے اور اس کے باوجود وہ کفر کرتا ہے. اور اس آیت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 71 میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کو بھی میں بالکل اگری نہ کرتی کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم علم بھی رکھتے ہو تو کیوں تم مکس کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو. اس کا مطلب حق جاہلوں سے چھپ سکتا ہے، عالم جو علم والا ہو، جو کنسرن ہو، علم والا، وہ ڈگری والا نہیں، خدا کا واسطہ. وہ اتنے سالوں کے کورس کرنے والے کو میں عالم نہیں کہتی، میں جو علم حاصل کرتا ہے حق کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، وہ علم والے سے آپ کبھی بھی کچھ نہیں چھپا سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کے کوئی آبا و اجداد کا خزانہ تھوڑی ہے، آپ کی کوئی وراثت تھوڑی ہے کہ آپ اپنے کبڈ میں اور اپنی تجوری میں رکھ لیں اور ہم کچھ نہ بول سکیں. یہ تو ہمارا کلام ہے، تمہارے باپ داداؤں کی جائیداد تم کو ورثے میں نہیں ملی ہے، یہ سب کا کلام ہے، اور اس کو ہم بھی سمجھیں گے. تم کو سمجھنا ہے تو سمجھو، نہیں سمجھو تو ہم سب کی بدبختی ہے جب ہم نہیں سمجھتے. تو آئیڈیا دیکھیں اس آیت میں، دیکھیں کہ مت چھپاؤ، مت مکس کرو اور مت چھپاؤ، دو چیزیں آ رہی ہیں. اور پیچھے آپ نے پڑھا مت کفر کرو. اور ان کے نیٹ ورک کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں آیت 72 میں. یہ بھی میں نہیں مان سکتی اور اتنی نیگیٹیوٹی نہ رکھتی اگر اللہ نہ بتاتے کہ اچھا ایسے یہ مکار تھے. تو غور سے دیکھیے، وقالت طائفہ، کہ کہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے کہ آمنو بالذی، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ وہ کتاب پہ جو، بالذی میں ہم بریکٹ کیا ڈالیں گے، وہ قرآن پر جو نازل ہوا، علی الذین آمنو، وہ وہی پر ایمان لے آؤ. ٹائم بینگ، ٹائم بینگ، آپ نے اس کو بریکٹ میں ٹائم بینگ بھی لکھنا ہے، اس کا آپ کو پروف آگے کی آیت کے لفظوں سے مل جائے گا. تو اہل کتاب نے ایک یہ بھی نیٹ ورک چلایا کہ ایمان لے آؤ ٹائم بینگ، تھوڑی دیر کے لیے اس کتاب پر، اس وحی پر جو ایمان والوں پہ نازل ہو رہا ہے، وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے دوسرے حصے میں اس سے منکر ہو جاؤ، لعلہم یرجعون. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، لعلہم یرجعون. ایک تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا تم قرآن تو سنو، تمہیں جو بات سمجھ نہ آئے مت ماننا. ہم کسی کو ایسے بھی کہتے ہیں نا کبھی کبھار، بھائی تم سن تو لو،
تمہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے تم مت ماننا، کون تم کو ڈنڈے کے زور پہ منوا رہا ہے؟ لیکن انہوں نے تو کہا، اور ہمارا بھی کیا ارادہ ہوتا ہے، لعلہم یہتدون، ہمارا یہ کہنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی نہیں ماننا، لعلہم یہتدون، شاید یہ ہدایت پالے گا، اس کو حق نظر آ جائے گا۔ یہ تو کچھ اور بات آ رہی ہے کہ دن کے ایک حصے میں اور دن کے دوسرے حصے کا مطلب کوئی لٹرلی ایک دن کی بات نہیں، کچھ مہینے ان کے ہو جاؤ پولیٹیکل پارٹیز کی طرح، ان کی جماعت میں جاؤ، ان کی باتیں سنو، وہاں پر بیٹھو، ان کے بڑے بھی بن جاؤ، اور پھر ان کی پارٹی کو چھوڑ دو، بہت ہی بہترین انداز سے ان کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، بہت ہی بہترین انداز سے یہ ان کے منہ کالے ہو جائیں گے، بہت ہی بہترین انداز سے ان کی بدنامی ہوگی کہ جی میں تو سنسیئر تھا، میں بڑا کنسرن تھا، میں تو فلاں سے جڑ گیا، میں تو نبی سے جڑ گیا، میں ایمانداری سے ایمان لایا تھا، لیکن میں کئی دن رہا، لیکن مجھے یہ لوگ سمجھ نہیں آئے، مجھے ان کا کلام سمجھ نہیں آیا، میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ لعلہم یرجعون، یہ تمہاری حرکت شاید بہتوں کو لے جائے گی واپس، یعنی انہوں نے اتنا چاہا تھا۔ یہ کس آیت کی انٹرپریٹنگ ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، وَدَّت طَائِفَةٌ من اہل الکتاب لو یضلونکم، آیت نمبر 69، انڈرسٹینڈ؟ آیت نمبر 69 کی یہ انٹرپریٹنگ ہے جو آپ نے آج ہی پڑھا، کہ چاہتی تھی ایک جماعت اہل کتاب میں سے کہ وہ کیا کرے کہ مومنوں کو بھٹکا دے، ان کو نبی سے علیحدہ کر دے، تو انہوں نے اتنا بھی کڑوا گھونٹ پیا تھا، انہوں نے اتنا بھی کڑوا گھونٹ پیا، کڑوا گھونٹ ہی ہوا نا جب ایک انسان کنسرن ہو کے نہیں آتا دین کے راستے میں، ایکٹنگ کرتا ہے، تو اس پر وقت کتنا بھاری پڑتا ہوگا کہ اس نے تو دل سے جاننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے، اینڈ آف دا ڈے اس نے بوم بلاسٹ کرنا ہے، تو اس کا دل کہاں لگتا ہوگا؟ اس کو تو ایسے ہوتا ہوگا بس جلدی 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 وقت گزرے۔ تو اس کا مطلب ایسے بھی لوگوں نے کام کیا ہے، وقت لگایا ہے، تو پھر میں اور آپ قرآن کو کیوں نہ پکڑ لیں؟ سیدھی سی بات ہے، جس کو ہٹ جانا ہے، جس کو بھاگ جانا ہے، سب اپنی اپنی نمٹو، میں نے تو اس قرآن کو پکڑنا ہے، اور پھر ہم کو اپنی دیکھنی ہے۔ اور میں تو سمجھتی ہوں اس درمیان کئی لوگ مسلمان بھی ہو چکے ہوں گے، یہ جن کی آئیڈیا ہوگی، یہ انہی کے متھے پڑی ہوگی، یہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جب تم کھڈا کھودتے ہو نا تو پھر اسی میں ہی تم نہیں جانا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ریالٹی کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، اس آیت کو نکال نہیں سکتے ہیں کہ ایسے بھی انہوں نے چکر چلایا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے بچائے، سب سے بڑھ کر تو ہمیں شریر ہونے سے بچائے، اللہ ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہمارے شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے شر سے بھی بچا لیجئے، ہمیں فساد کرنے والوں میں سے نہ کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔